بے شک دنیا کی ظاہری آسائشیں بہت جلد سمجھ میں آنے والی شے ہے، لیکن باطن کے راز کوئی نہیں جانتا۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے خاوند کی اتنی دولت، کاروبار، کاروں اور کوٹھیوں کا مالک کون ہوگا۔ تبھی میری شدت سے خواہش تھی کہ ان سب چیزوں کا اصل وارث میری ہی کوکھ سے جنم لے۔ شادی کے 5 سال تک اولاد نہ ہوئی تو ہم نے کچھ محسوس نہ کیا۔ یہ وقت ہنستے مسکراتے گزر گیا۔ آس بندھی رہی کہ جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور میں ماں بنوں گی۔ میں دعا میں ہمیشہ اولاد نرینہ کی تمنا کیا کرتی تھی۔ میرے خاوند کو بھی اولاد کی خواہش تھی، لیکن وہ اس خواہش کے پیچھے اس قدر دیوانے نہیں تھے، بلکہ مجھے بھی سمجھاتے رہتے تھے کہ افسردہ نہ رہا کرو، خود پر ہمہ وقت اس محرومی کو طاری نہ رکھا کرو۔ ہمیں اگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے تو یقیناً اس میں مالک حقیقی کی کچھ مصلحت ہوگی۔ میرے شوہر دل کے سخی تھے۔ سسرال والے انہیں اکساتے تھے کہ لاکھوں کے مالک ہو، دوسری شادی کر لو، لیکن وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ نے چاہا تو اولاد بھی اسی شریک حیات سے ہوگی۔ میں ہرگز بلقیس پر سوتن نہ لاؤں گا۔ انہوں نے میرے علاج میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی۔ بڑے بڑے شہروں میں لے کر گئے، قابل سے قابل ڈاکٹر کو دکھایا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ڈاکٹروں نے ان کو بتا دیا کہ بانجھ پن کا کوئی علاج نہیں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ کسی لاوارث بچے کو گود لے لیں تاکہ آپ کی ممتا کے جذبے کی تسکین ہو اور آپ نارمل بیہیو کریں۔ ان دنوں جب بھی میں کسی عورت کی گود میں ننھا منا بچہ دیکھتی تو دل کی عجیب حالت ہو جاتی۔ جی چاہتا تھا اس عورت سے بچہ چھین لوں اور اس کو اپنی باہوں میں چھپا لوں۔ اپنے بیڈ روم میں نے ننھے منھے گول مٹول پھول جیسے بچوں کی کئی تصویریں لگا رکھی تھیں اور روز ہی حسرت سے ان تصویروں کو دیکھتی تھی۔ جب تک آس بندھی تھی وقت کسی اور طرز سے کٹ رہا تھا، لیکن جب ڈاکٹروں نے نا امید کر دیا تو دل کی بے چینی بھر گئی۔ شوہر نے بہت دلجوئی کی، دن رات سمجھاتے تھے کہ غم نہ کرو، ہم اپنی دولت اور جائیداد فلاحی کاموں کے لیے وقف کر جائیں گے، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گے۔ لیکن میرے جی کو ان کی کوئی بات نہیں لگتی تھی۔ میں اپنے گھر اور آنگن میں ایک ہنستا کھیلتا بچہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی چہکاریاں اور کلکاریاں سننا چاہتی تھی۔ اس غم میں بالآخر میں شدید بیمار پڑ گئی۔ مجھ پر افسردگی کے دورے پڑنے لگے اور مجھے ماہر نفسیات کے پاس لے جانا پڑا۔ انہی دنوں میری ملاقات روبی سے ہو گئی۔ وہ میری کلاس فیلو رہی تھی۔ میٹرک تک ہم نے ساتھ پڑھا تھا، پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی۔ آج اچانک اس کو کلینک پر دیکھا تو پہلی نظر میں پہچان نہ سکی۔ اس نے نرس کا لباس پہن رکھا تھا اور قدرے موٹی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی گرم جوشی سے ملی۔ جب میرا حال احوال سنا تو کہنے لگی، میری ایک واقف کار بڑے ہسپتال میں کام کرتی ہے، میں اس کے ذمہ یہ کام لگاتی ہوں کہ کوئی لاوارث بچہ ہسپتال میں جنم لے تو ہمیں اطلاع کرے۔ دراصل ایسے بچوں کو گود لینے کی خواہش مند لوگ پہلے ہی اپنا نام پتہ لکھوا دیتے ہیں۔ ایسے بچے کبھی کبھار ہسپتال کے پالنے میں کوئی چھوڑ جاتا ہے، لیکن گود لینے والوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ میرے دل میں امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ میں نے اصرار کر کے اس سے آیا کا پتہ معلوم کیا اور اسی رات آیا کے گھر چلی گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر اور خاصی چلتا پرزا عورت تھی۔ میں نے اس کو آنے کا مقصد بتایا کہ میں کافی دولت مند عورت ہوں، اگر تم نے مجھے ہسپتال سے گوہر مقصود دلا دیا تو میں تمہارا منہ نوٹوں سے بھر دوں گی۔ آیا بے حد لالچی عورت نکلی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ تو رقم حاصل کرنے کی خاطر اگلے ہی دن میرے گھر کے دروازے پر موجود تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ مجھے کسی دوسری جگہ سے بچہ مل گیا تو یقیناً اس کا انعام مارا جائے گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیگم صاحبہ، اگر میں آپ کو اسی ہفتے بچہ لا دوں تو آپ مجھے کتنا انعام دیں گی؟ میں نے کہا، جس قدر تم مانگو گی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر میرا منہ دیکھنے لگی، پھر چلی گئی۔ جب میں نے اپنے شوہر ساحل کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ تم میرے یا اپنے عزیزوں میں سے کسی کا بچہ گود لے لو، لیکن میں نے اعتراض کیا۔ انہیں کہا کہ یوں تو وہ بچہ ہمارا کبھی نہیں کہلائے گا، میری بہن کا بچہ ہو یا تمہاری بہن یا بھائی کا، وہ جائیداد کے لالچ میں بچے کو ہمارے حوالے کر دیں گے، لیکن پھر کبھی نہ کبھی ان کے کانوں میں یہ ضرور بات ڈال دی جائے گی، یہاں اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں، یوں ہماری عمر بھر کی محنت رائگاں نہیں چلی جائے گی۔ ساحل کہنے لگے، تو پھر ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی موجودگی میں بچہ دستخط کرنے کے بعد لیں گے۔ ویسے ہی آیا کہ تم باتوں میں مت آ جانا،
ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ شاید ساحل کی چھٹی حص ان کی رہنمائی کر رہی تھی، لیکن میں تو کسی ننھے منھے کو اپنی باہوں میں بھرنے کو بے قرار تھی۔ خواہ وہ کسی کا بھی لخت جگر ہو، مجھ کو تو بس اپنی ممتا کی پیاس بجھانی تھی، جو آیا کی امید دلانے سے اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ شب و روز مشکل سے گزرے تھے کہ آیا آ گئی۔ اس نے ایک ننھا منھا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگی، بات سچ کہوں گی بی بی جی، یہ بچہ لاوارث نہیں بلکہ ایک بہت غریب عورت کی اولاد ہے، جس کے پہلے بھی 6 بچے ہیں۔ اس کو مزید بچوں کی خواہش نہیں، وہ اس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا اگر یہ آپ جیسے دولت مند گھرانے میں پرورش پائے گا تو یقیناً اس کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ بچہ بہت پیارا تھا۔ میں نے اشتیاق سے بچے کو گود میں بھر لیا۔ اس کے وجود کی گرمی نے میرے دل کو پگھلانا شروع کر دیا۔ برسوں سے جس لمحے کو ترس رہی تھی، بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ میں نے آیا سے مزید سوالات نہ کیے، بس اسی قدر پوچھا کہ کتنا انعام چاہیے تمہیں۔ وہ بولی 30,000۔ میرے لیے تو 30,000 کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن اس کے لیے 30,000 لاکھوں کے برابر تھے۔ میں نے رقم اس کو پکڑا دی۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، آیا اس کو کسی ماں کے پہلو سے چرا کر تو نہیں لائی، اور ماں پر بچے کی گمشدگی سے کیا بیت رہی ہے۔ مجھے تو بس ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ مل گیا تھا، جو صرف 1 دن کا تھا۔ دوپہر کو پیدا ہوا اور اسی رات آیا نے میری جھولی میں بھر دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، جیسے سارے جہاں کی دولت مجھے مل گئی ہو۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جیسے میں تو آج مکمل ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت فون کر کے ساحل کو خوشخبری سنا دوں کہ ہمیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور جائیداد کا وارث مل گیا ہے، لیکن ایسا نہ کر سکی کیونکہ ان کے رد عمل سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام کو جب وہ گھر آئے اور میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے بچے کو گود میں لینے کی بجائے مجھ پر سوال کی بچھاڑ کر دی۔ میں گھبرا کر رونے لگی، تب وہ نرم پڑ گئے اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے کہ بلقیس، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی ماں کون ہے، یہ کس ماں کا لخت جگر ہے۔ کیا پتہ یہ بچہ چرایا گیا ہو، اور کسی کا لخت جگر کو چرا لینا ایک انسانیت سوز فعل ہے۔ ہم پر اغوا کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ کوئی خوشی سے اپنا دے دے تو اور بات ہے، لیکن اگر یہ کسی ایسے والدین کا بچہ ہے جن کی لا علمی میں اٹھا کر لے آیا گیا ہے تو یہ اذیت والی بات ہے۔ اس کے والدین کے دل پر تو قیامت گزر جائے گی۔ غرض جس قدر ساحل سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھا لیا، مگر میں بچے کو لوٹانے پر راضی نہ ہوئی، بلکہ اور زیادہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ مجھے اس قدر جذباتی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ میں پہلے ہی کافی بیمار تھی۔ بہرحال انہوں نے اس قدر کہا کہ دیکھو بلقیس، برے کام کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں تم کو جذباتی صدمہ نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے اس جرم میں مجھے جبراً شریک ہونا پڑ رہا ہے، جس کا مجھے افسوس ہے۔ انہوں نے ہمیشہ میری ہر ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ ان کی خاموشی نے میرا حوصلہ دو چند کر دیا۔ میں نے خوشی سے آنسو صاف کیے اور اسی وقت ننھے منھے کے لیے خریداری کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ 1 ہفتے بعد آیا آئی اور مجھے کہنے لگی، بیگم صاحبہ، دراصل میں نے آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی خاطر جان پر کھیل کر یہ کام کیا تھا۔ بچے کی ماں کی بری حالت تھی۔ میں نے رات کو بچہ پالنے سے اٹھایا اور گٹھری کی طرح بغل میں دبا کر نکل گئی تھی۔ شکر ہے کسی نے توجہ نہیں دی تھی، ورنہ میں بے موت ماری جاتی۔ بچے کے ماں باپ بہت غریب تھے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اسی لیے میں نے ان کا بچہ چرا لیا۔ صبح 4 بجے انہیں پتہ چلا کہ بچہ پالنے میں نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ، وہ ابھی تک ہسپتال کے چکر ہی لگا رہے ہیں۔ ساحل کی چھٹی حص صحیح تھی، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ یہ بچہ آیا نے چرایا تھا، ورنہ اتنی جلدی کسی نامولود بچے کا انتظام کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میں نے آیا کو آنے جانے کا خرچہ دیا اور کہا کہ بس اب یہاں تم کافی دنوں تک مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو پولیس تمہاری نگرانی کر رہی ہو اور کسی کو شک ہو جائے۔ میں نے اپنے ملازمین سے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بچہ میری بھانجی کا ہے، وہ بیمار ہے اس لیے مجھے دیا ہے۔ کچھ دن تک میں ڈری سہمی رہی، آس پڑوس والوں کو بھی مشکوک نہ ہونے دیا۔ پھر میں نے اس بچے کی خاطر رہائش تبدیل کر لی اور ہم شہر سے نسبتاً دور نئی کوٹھی میں آ گئے۔ قدرت کے اس حسین تحفے کا نام میں نے مراد رکھا تھا۔ اس کی پرورش میں نے بہت ناز و نم سے کی۔
حقیقی ماں کا پیار دیا اور ساحل نے تو حد ہی کر دی۔ وہ مرد تھے لیکن انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ مراد کو چاہا، حتیٰ کہ جب وہ چھوٹا تھا تبھی ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی رشتہ دار ہمارے پاس جائیداد کی خاطر اس سے نہ الجھے۔ کہتے ہیں جن بچوں کو ماں باپ کا پیار ملے وہ سنور جاتے ہیں۔ ہم نے اسی مقولے پر عمل کیا لیکن ہماری فکر غلط ثابت ہوئی۔ اللہ جانے اس کی تربیت میں ہم سے کیا کوتاہی ہوئی کہ ہمارے لاڈ پیار نے اسے سنوارنے کی بجائے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس نے FSC کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ ساحل نے بہت زور لگایا لیکن صاحبزادے نے کالج کا رخ نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوا دیں، مگر مراد کا رجحان پڑھائی کی جانب تھا ہی نہیں۔ وہ تو پڑھنے سے بھاگتا تھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کیا جاتا۔ اس کے بعد وہ آوارہ گردی کرنے لگا، صبح کار لے کر نکل جاتا، رات گئے آتا۔ غلط قسم کے دوستوں نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ ساحل تمام دن کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میرا فرض تھا کہ اس پر نظر رکھتی، لیکن میں اس کی کوتاہیوں کو ساحل سے چھپاتی اور ان پر پردہ ڈالتی تھی۔ مبادا ساحل اس کا جیب خرچی نہ بند کر دیں یا کوئی پابندی لگا دیتے، تب میرے لاڈلے کے تیور بگڑ جاتے۔ ممکن ہے کہ وہ خفا ہو کر گھر سے ہی نکل جائے۔ وقت گزرتا رہا، کبھی ملک میں تو کبھی کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر ساحل چلے جاتے اور اپنا دفتر مراد کے سپرد کر جاتے، مگر وہ ادھر توجہ ہی نہ دیتا۔ اللہ جانے اس کی کیا سرگرمیاں تھیں۔ انہی دنوں ساحل بیمار ہو گئے، کافی دن ہسپتال میں رہے۔ رشتہ دار بھی بیٹے کو لے کر چہمنگویاں کرنے لگے۔ جب تک میرے شوہر زندہ رہے اس کے لیے کماتے رہے، اس کے لیے سوچتے رہے، حالانکہ ان کی صحت جواب دے چکی تھی۔ پھر بھی وہ 3 برس اپنی قوت ارادی کے سے کام کرتے رہے۔ 3 برس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور سب کچھ مراد کے ہاتھوں میں آ گیا، مگر وہ کاروبار کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا تھا، اس کو کام کا تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی اس میں دور اندیشی تھی۔ جلدی سارا سرمایہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ رفتہ رفتہ کاروبار اس کی غلط منصوبہ بندی اور لاپرواہی کی نظر ہو گیا۔ بالآخر 2 سال بعد ہم ایک بہت بڑی چلتی ہوئی فرم سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد تو وہ عیاشیوں میں ہی پڑ گیا۔ اس نے خوب گل چھڑے اڑائے۔ میں سمجھاتی تو مجھ سے جھگڑ پڑتا۔ ہمارے کچھ قریبی رشتہ داروں نے اس کے کان بھرے کہ وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ لے پالک ہے۔ شاید وہ اس بات کا انتقام لینے پر تلا تھا۔ اس نے دن رات بازار حسن کے چکر لگانے شروع کر دیے اور بالآخر وہی کام ہو گیا۔ مراد ہر وقت نشے میں دھت رہنے لگا۔ مجھ کو پرانے ملازم آ کر بتاتے، میں دعائیں کرتی کہ اللہ اس کو عقل دے اور اس کو رائے راست پر لے آئے، مگر اس کو عقل نہیں آئی۔ میرے شوہر کی برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت اس نے 4 دن میں اڑا کر خود کو اور مجھے کنگال کر دیا۔ دولت کی تو اپنی شان ہوتی ہے، یہ ہو تو طمانینت رہتی ہے کہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کی محتاجی نہیں رہتی۔ لیکن دولت جانے کے غم سے زیادہ مجھے تکلیف مراد کی بے حسی، بے راہ روی اور آخر میں نشے کی عادت تھی، جس نے میرا روحانی اور قلبی سکون بھی لوٹ لیا۔ ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے اور میں رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئی۔ مراد کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی جب وہ نشے کی خاطر ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا۔ نشہ ایسی بلا ہے جو جوانی کی رعنائیوں کو نکل جاتی ہے۔ مراد بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ایک روز نشے کی وجہ سے وہ ایک ویران اور گندی گلی میں دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کا صدمہ میں نے کیسے سہا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے اس کو 1 دن کا پالا تھا، اس آس پر کسی ماں کا لخت جگر چھینا تھا کہ ہماری دولت اور جائیداد کا وارث ہوگا، لیکن شاید ہمارے نصیب میں اولاد کی خوشی نہ تھی بلکہ اولاد کے روپ میں تباہی لکھی تھی جو آ کر ہی رہی۔ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ اب کے بڑھاپا 2 دھاری تلوار کی طرح مجھ پر جھکایا تھا۔ میں بے سہارا اور بے آسرا ہوں، نہ خاوند رہا، نہ جائیداد اور نہ ہی بیٹا۔ جس کی خاطر میں نے اتنے دکھ سہے، وہ خوشی بھی مجھ سے چھن گئی۔ آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ضروری نہیں اولاد بڑھاپے میں کام آئے اور جائیداد کی وارث ہو۔ کبھی کبھی اولاد بڑھاپے میں ایسے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جیسے برے وقت میں اپنا سایہ بھی انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ آج دولت یاد نہیں آتی، لیکن سکھ بھرے دن ضرور یاد آتے ہیں کہ بڑھاپے میں دال روٹی کی محتاجی ایک عذاب ہے۔ لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ مراد بھی میرے پاس نہیں ہے۔ قدرت انسان کو اس کے اعمال کی سزا دیتی ہے۔
میرے نصیب میں اولاد تھی ہی نہیں، کیونکہ قدرت جانتی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو وہ میرے اور میرے شوہر کی بربادی کا باعث بنے گی۔ لیکن انسان اللہ کی مصلحتوں کو نہیں پہچانتا، وہ اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنے بانجھ پن اور بے اولادی کو اس وقت تقدیر کا لکھا مان لیتی، اپنے نصیب پر شاکر رہتی، تو شاید آج میرا بڑھاپا اور میری زندگی سکھ چین سے گزرتا۔ لیکن میں نے کسی کا لخت جگر جدا کر کے اپنی گود بھری تھی، اس لیے یہ خوشی مجھے راس نہیں آئی۔